الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ الحمدللہ، ماہ رمضان المبارک نزول قرآن کا مہینہ ہے، اور اس ماہ مبارک کے اندر قرآن مجید کی تلاوت زیادہ کی جاتی ہے، اور ہم نے قرآن مجید کا خلاصہ تفسیر کا سلسلہ شروع کیا ہے، جس کی آج دوسری نشست ہے۔ جیسا کہ کل ہم نے قرآن مجید کی پہلی سورۃ البقرہ کا پہلا حصہ یعنی پہلا پارہ ہم نے اس کی تفسیر سنی تھی، اور اس کے آخر میں ہم نے پڑھا تھا کہ منافقین لوگ ہمیشہ سے ہی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہر قول اور فعل میں خامیاں تلاش کرتے تھے، پھر ان کا چرچا کرتے تھے۔ منافق لوگوں کا کام ہی یعنی ان کی شرانگیزیاں پڑی تھیں۔ تو دوسرے پارے کی ابتدا اسی بات سے ہو رہی ہے کہ دوسرے پارے کے شروع میں ہی اس بات کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی خواہش دیکھی، چونکہ آپ مکہ مکرمہ سے، کعبے سے اور مکہ کے شہر سے بہت محبت کیا کرتے تھے، یہ آپ کی جائے ولادت تھی، اصل وطن تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خواہش تھی کہ ہم اسی طرف قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں، چونکہ شروع میں جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 16-17 ماہ تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی۔ تو ایک دفعہ ظہر کی نماز ادا فرما رہے تو آپ کا دل میں خیال آیا کہ ہم قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں، تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے بڑی محبت فرماتا ہے۔ جیسے ہی حضور کے دل میں خیال آیا تو اللہ تعالیٰ نے فوراً وحی نازل فرمایا اے محبوب، آپ نماز کی حالت میں ہی اپنا رخ قبلے کی طرف پھیر دیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی محبوب کے دل میں خیال آیا، اللہ تعالیٰ نے فوراً قانون تبدیل فرما دیا اور فرمایا کہ قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو۔ تو مسلمان قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے لگے۔ منافقین جن کا شیوہ شروع سے یہی تھا کہ وہ مسلمانوں کے ہر قول میں فعل میں خامیاں تلاش کرتے تھے اور اعتراض کرتے تھے، تو اس پر بھی وہ چپ نہ رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی باتوں سے، ان کی شرنگیزیوں سے مسلمانوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ یہ لوگ صرف اس بات پر حضور علیہ السلام کے دشمن بنے ہوئے ہیں کہ حضور آخری نبی آئے تو مکے میں اور عرب میں کیوں آئے، ہماری قوم میں ہونا چاہیے تھا۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان سے پہلے کئی نبی ہماری قوم میں آئے، تو یہودی کہتے تھے کہ آخری نبی بھی ہماری قوم سے آنا چاہیے تھا۔ اس بات پر وہ حضور علیہ السلام کے دشمن تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، آپ کی ساری نشانیاں ان کی گزشتہ کتابوں میں لکھی ہیں، صرف بغض ان کا اسی وجہ سے۔ اللہ نے فرمایا جیسے کوئی شخص اپنی اولاد کو پہچانتا ہے، تو یہ ایسے ہی حضور علیہ السلام کے اوصاف اپنی کتابوں میں پہچانتے ہیں، جانتے ہیں، لیکن ان کا اندر کا بغض ہے جس کی وجہ سے انہوں نے چھپایا ہوا ہے۔ پھر اس سے آگے جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز اور صبر کے ذریعے سے پریشانی کے وقت مدد حاصل کرنے کا درس دیا کہ کبھی کسی مسلمان پر پریشانی، تنگی، مصیبت آ جائے تو وہ نماز اور صبر کے ذریعے سے مدد حاصل کرے۔ جو ایسا کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو صبر پر ثابت قدمی کی یہ بشارت دی، فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جو صابر ہوگا اور اللہ کی راہ میں صبر کرے گا تو اللہ بھی اس کے ساتھ ہے، اللہ اس کی مدد فرمانے والا۔ پھر آگے جا کر آیت نمبر 159 تا 162 میں بتایا گیا کہ جو لوگ دین کی حقانیت کے روشن دلائل اور پیغام ہدایت کو چھپاتے ہیں، جان بوجھ کر دین کی باتوں کو چھپاتے ہیں، ایسے لوگوں پر اللہ اور اس کے رسول کی اور فرشتوں کی اور تمام مخلوق کی لعنت ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو عالم بھی ہو، حق بات کو چھپائے تو وہ گونگا شیطان ہے۔ حق بات جب بندہ جانتا ہو تو اس کو چھپانی نہیں چاہیے، حق اور سچ کا ساتھ دینا چاہیے، حق اور سچ پر قائم رہنا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا بھلے اس میں تمہارے اپنے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، ان کو بھی نقصان پہنچ رہا ہو، پھر بھی سچ اور حق کا ہمیشہ ساتھ دینا ہے۔ پھر آگے جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید اور اس کی قدرت کی نشانیوں کا ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے اس کائنات کو سجایا۔ 7 دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کو پیدا فرمایا، 7 آسمان اور زمین بنائے، پھر ان میں کوئی
مینار نہیں ہے، یہ پلر جیسے بنا ہوا نا، اس طرح کا کوئی اللہ نے فرمایا نہیں ہے، بغیر مینار کے پلر کے اللہ نے آسمان کو کھڑا کیا ہے، یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان سے تمہارے لیے پانی کو نازل کیا بارش کی صورت میں۔ اگر ایسے پانی آ جاتا تو ہمارے لیے صاف ظاہر نقصان ہوتا، لیکن اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی قدرت ہے اور کرم نوازی ہے کہ بارش کی صورت میں تم پر پانی کو نازل کیا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے زمین سے طرح طرح کی کھیتیاں سبزیاں پیدا فرمائیں، تو یہ ساری اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ پھر آگے جا کر اللہ تعالیٰ نے مشرکین کا حوال بیان کیا، جو اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے ساتھ لوگوں کو شریک کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ایسے لوگ سراسر نقصان میں ہیں، اور وہ بت یا وہ لوگ جن کی عبادت کی جاتی ہے، جنہیں خدا کہا جاتا ہے، قیامت کے دن جب وہ لوگ ان کو ظلم اور ان کی سزا دیکھیں گے تو وہ کہیں گے کہ ہم ان کو جانتے نہیں ہیں، ان سے بیزار ہو جائیں گے۔ دنیا میں تو وہ لوگ ان کی عبادت کرتے تھے یا انہیں اپنا خدا مانتے تھے، لیکن ان کے وہی خدا اللہ فرما رہے ہیں قیامت کے دن ان کا ساتھ نہیں دیں گے۔ تو سچا خدا ہمیشہ اللہ کی ذات، یہ واحد ذات ہے۔ آگے جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا کہ میں نے نعمتیں عطا فرمائی، انہیں کھاؤ اور پیو اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ پھر 4 چیزیں جو ہر صورت میں قطعی طور پر حرام ہیں ان کا ذکر فرمایا۔ وہ حلال جانور جو مر جائے اللہ نے فرمایا وہ کھانا حرام ہے، اور ذبح کرتے وقت بہنے والا جو خون ہے وہ بھی حرام ہے، اور خنزیر کا گوشت بھی ہر حالت میں ناپاک ہے، اور جس جانور پر ذبح کرتے وقت اللہ کے بجائے کسی اور کا نام لیا جائے تو وہ جانور بھی قطعی طور پر حرام ہے۔ اور آگے جا کر اللہ تعالیٰ نے جو میں نے گزشتہ پہلے بتا دیا کہ کتاب کے احکام جو جانتا ہو، احکام دین جانتا ہو، پھر ان کو چھپائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہو اس کے بدلے میں دنیاوی مال کی لالچ اور طمع کرے تو اصل وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہا ہے، اپنے پیٹ میں صرف آگ بھر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن اس کو کلام کرنے سے محروم کر دیا جائے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے جا کر رمضان المبارک کے بارے میں، قرآن مجید کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن نازل کیا گیا، تو مسلمانوں کو حکم دیا کہ اس ماہ مبارک کے اندر روزے رکھے جائیں۔ جو مریض ہے یا بیمار ہے، مسافر ہے، اس کے لیے رخصت دی گئی ہے کہ وہ ان ایام میں روزے نہیں رکھ سکتا تو اس کو رعایت ہے، وہ بعد میں پھر ان روزوں کی قضا کرے گا۔ کوئی اتنا بوڑھا ہو گیا ہے کہ وہ روزے نہیں رکھ سکتا تو وہ ہر روزے کے بدلے فدیہ دے۔ فدیہ یعنی 60 مسکین کا کھانا، یہ روزے کے فدیے میں سے ہے، تو وہ ایک روزے کا فدیہ دے 30 دنوں میں۔ ایک روزے کا جو فدیہ ہوتا ہے ایک، تو 30 روزوں کا وہ فدیہ ادا کرے تو اس کو بھی چھوٹ ہے۔ اور آگے جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہینوں کی 4 مہینوں کی حرمت بیان فرمائی کہ 4 مہینے جو ہیں وہ ان میں کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام فرما دی ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے جا کر حج اور عمرے کا تفصیلی ذکر فرمایا، مسائل بتائے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنی جان کا سودا ہے۔ حقیقت ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اپنی جان کا سودا ہے۔ 11ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، جنت اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دے دی ہے، اور بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ان سے ان کی جان اور مال کا سودا کیا ہے، یعنی اللہ کی راہ میں جہاد کریں، قربانی دیں، بدلے میں اللہ تعالیٰ نے جنت مسلمانوں کو دے دی ہے۔ اس چیز کا بھی ذکر اس میں بیان فرمایا۔ پھر آگے جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ جنت کا حقدار بننے کے لیے محض ایمان کا دعویٰ کافی نہیں ہے۔ ہماری حالت یہی ہوتی ہے نا، ہم نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ ذکر کرتے ہیں، نہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، نیکی کی طرف توجہ ہی نہیں ہوتی، لیکن نعرہ زور زور سے لگاتے ہیں کہ ہم بھی جنتی ہیں، جنتی ہیں، مسلمان ہیں تو جنتی ہیں۔ ہمارے نعت خوان حضرات، مقرر حضرات ہاتھ کھڑے کروا کے جنت دے رہے ہوتے ہیں، جو جنتی ہاتھ کھڑا کرے سبحان اللہ بولے گا وہ جنتی ہے۔ تو ایسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا دعویٰ کرنے سے جنت نہیں ملے گی، جنت کے لیے اعمال کی ضرورت ہے، ہدایت پر عمل کی ضرورت ہے، اور جنت حاصل کرنے کے لیے اللہ کی مخلوق اور اللہ کی احکام پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر آگے جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جہاد فرض کر دیا گیا ہے، یہ اسی آیت کا حصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت دے دی، ان کے بدلے میں جان لی،
مسلمانوں سے ان کی جان اور مال کا سودا کیا، ایک جہاد فرض کر دیا، تو جہاد کے اندر جانا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرک مردوں اور مشرک عورتوں سے نکاح کی ممانعت کا بیان فرمایا۔ کوئی مرد مشرک ہو، شرک کرتا ہو، اس کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے۔ کوئی عورت مشرک ہو، شرک کرتی ہو، اس کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے۔ لیکن کوئی عورت یہودی یا عیسائی ہے، ان کے ساتھ تم نکاح کر سکتے ہو، بھلے وہ مسلمان نہ بھی ہو۔ اس کا ذکر قرآن میں آگے آئے گا، ہم پڑھیں گے۔ اہل کتاب جو ہے، ان یہودیوں پر بھی کتاب نازل کی گئی، عیسائیوں پر بھی کتاب نازل کی گئی، تو ان کی خواتین کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے، لیکن مشرکین کے ساتھ نکاح کرنے سے منع فرما دیا گیا۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آگے یہ بھی بیان فرمایا اسی صورت میں، اسی پارے میں، حالت حیض عورتوں کے جو مخصوص ایام ہوتے ہیں، ان ایام میں عورت کے پاس جانے کی ممانعت بیان فرمائی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ جو عورتیں بچوں کو دودھ پلانے کا ارادہ رکھتی ہوں، اس کی مدت 2 سال ہے۔ بچے کو کتنی مدت میں دودھ پلانا چاہیے؟ 2 سال۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر بیوی یہ کام نہ کر سکتی ہو دوسرے ذریعے سے، یعنی جیسے ڈبے کا دودھ پلایا جاتا ہے یا خرید کر، تو اس کے خرچ کی ذمہ داری مرد پر ہے۔ یا اگر عورت کو اس نے طلاق دے دی ہے، بچہ بھی ساتھ تھا اور اس کو دودھ پلانا ہے، تو اس دودھ کی ذمہ داری طلاق کے بعد بھی ماں پر رہے گی اور اس کے اخراجات اس کے باپ پر رہیں گے۔ یہ دستور ہے ہمیشہ سے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ عدت، اگر کوئی شخص اپنی عورت کو طلاق دے دیتا ہے تو وہ عورت 4 ماہ 10 دن تک کسی دوسرے بندے سے نکاح نہیں کر سکتی، یہ اس کی عدت کے ایام ہے۔ پھر اگر کسی شخص نے طلاق دے دی، دوبارہ اسی عورت سے شادی کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے بھی احکام بیان فرمائے کہ وہ عدت گزارنے کے بعد کسی اور مرد سے نکاح کرے گی۔ وہ اپنی مرضی سے پھر طلاق دے گا تو پھر اپنے پہلے والے شوہر سے یہ نکاح کر سکتی ہے۔ تو یہ احکام بھی اس کا اشارہ دیا گیا ہے۔ پھر آگے جا کر آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام اور ایک بادشاہ ہے طالوت، اور اسی زمانے ایک ظالم اور جابر بادشاہ تھا، اس نے حضرت شمویل علیہ السلام نے لوگوں سے کہا کہ تم جہاد کرو، اور اس جہاد کے اندر جب فتح ملے گی تو تمہیں بادشاہ بنانا ہے طالوت کو۔ طالوت جو تھا یہ ایک عام آدمی تھا، غریب اور نادار تھا۔ تو لوگوں نے کہا کہ ہم اس کو کیسے بادشاہ بنائیں، نہ اس کے پاس رہنے کے لیے گھر، نہ اس کے لیے مال و دولت، یہ غریب آدمی ہے۔ حضرت شمویل علیہ السلام نے انہیں کسی بھی حال میں راضی کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ لوگ نہ مانے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس معاملے میں ان کی یہ مدد فرمائی۔ حضرت شمویل علیہ السلام نے ان لوگوں کو یہ ایک خبر دی کہ اگر تم اسے بادشاہ بنانا چاہتے ہو تو اس کی نشانی یہ ہے، تم اس کو بادشاہ بناؤ، تمہارے لیے اس میں فائدہ ہوگا، بھلائی ہوگی۔ اس کی نشانی یہ دے رہا ہوں کہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کا ایک تابوت تھا، صندوق تھا۔ اس صندوق کے اندر ان کے کپڑے، ان کے جوتے، ان کی دستار، اور ان کے زمانے میں جو آسمان سے کھانا نازل کیا گیا تھا وہ بھی اس میں موجود تھا، یعنی ان کی تمام تبرکات جو تھے، نشانیاں تھیں، اس صندوق کے اندر تھیں، یہ گم ہو گیا تھا۔ تو حضرت شمویل نے فرمایا کہ اگر تم اس کو بادشاہ بناؤ گے، اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ تابوت تمہیں مل جائے گا، اگر تمہیں تابوت مل جائے تو تم اس کو بادشاہ بناؤ۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی کہ وہ اونٹوں پر رکھا ہوا تھا، تو اونٹ جو ہے گھومتے گھومتے اسی علاقے میں آ گئے۔ جب لوگوں نے انہیں دیکھا تو لوگ تو خوش ہو گئے کہ ہمارے نبی علیہ السلام کی نشانیاں ہمیں مل گئی۔ تو اس نشانی کو دیکھ کر وہ خوش ہوئے اور انہوں نے پھر طالوت کو بادشاہ بنا دیا۔ جب طالوت بادشاہ بنایا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک لشکر بھیج دیا، حملہ کر دیا لشکر نے اس ملک پر، طالوت کی بادشاہت پر۔ تو اس آزمائش میں مبتلا کر کے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی۔ یہ لوگ بظاہر تھوڑے تھے، دشمن کی تعداد زیادہ تھی، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے آزمانا تھا اور دکھانا تھا، تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اس ظالم لشکر جس کا سپہ سالار جالوت تھا اس کو قتل کیا، اور اس تھوڑے لشکر کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ لشکر سے فتح عطا فرمائی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے دستور رکھا ہے، فرما دیا ہے کہ بندہ تعداد کو نہ دیکھے کہ سامنے والا کتنی لشکر تعداد میں زیادہ ہے، حق اسی طرف ہوگا۔ اللہ نے فرمایا اکثر دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ محض
چند لوگ زیادہ لوگوں کو شکست دے دیتے ہیں۔ تو حق اور سچ کا یہ دستور نہیں ہے کہ جہاں تعداد زیادہ ہوگی اسی کی طرف ہو جاؤ، وہی سچ ہے۔ کفار اس وقت دنیا میں مسلمانوں سے زیادہ ہے، لیکن حق کس کے ساتھ ہے؟ مسلمانوں کے ساتھ۔ اللہ نے فرمایا اکثریت کو نہیں دیکھنا، حق کی تلاش کرنی ہے، حق کو دیکھنا ہے۔ تو یہ آج کے درس کا ہمارا دوسرے پارے کا خلاصہ تھا، جس کا ہم نے مختصر طور پر ذکر کیا ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن مجید کو سمجھنے، پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔